بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کا خطیب فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین یا مدیان کی اور بھیجے گئے تھے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا۔ شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کے بھیجے جانے کے بعد یہ قوم شعیب کی قوم یا قوم شعیب کہلائی۔ بہرحال شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں بھیجے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی اور بڑے گناہ کے کام صرف کچھ لوگوں میں ہی نہیں پائے جاتے بلکہ ساری قوم اس کی شکار ہے، اور اپنی بدعمالیوں میں اتنے مست ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے، بلکہ یہ اپنے ان اعمال کو فخر کی وجہ سمجھتے ہیں۔ قوموں کے عام رواج کے مطابق اصل میں ان کی سن آسانی، عیش پرستی، دولت کی زیادتی، زمین کی زرخیزی اور ہریالی نے ان کو اتنا تکبری میں ڈال دیا تھا کہ ان تمام چیزوں کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور بخشش ہے، کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ غرض ان کی خوشحالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیب پیدا کر دیے تھے۔ آخر حق کی غیرت حرکت میں آئی اور اللہ کی سنت کے مطابق ان کو حق کا راستہ دکھانے، نافرمانی اور غلط اور گندے کاموں سے بچانے اور امین و متقی اور اخلاق والا بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور نبوت و رسالت سے نواز کر ان کو اسلام کی دعوت اور حق کے پیغام کا امام بنایا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ اللہ کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام علیہ السلام کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے، جو شعیب کے حصے میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی محسوس بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انہوں نے قانون کو بھی اہمیت دی کہ بیچنے خریدنے کے معاملے میں یہ ہمیشہ نظروں میں رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا اس کو ملے، کہ معاملے میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو ڈگمگا جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مسلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کی وجہ بنتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کی بد اعمالیوں کو دیکھ کر بڑا رنج محسوس کیا اور ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصولوں کی طرف بلایا جو نبیوں کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے قوم، ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور خریدنے بیچنے میں ناپ تول کو پورا رکھ اور لوگوں کے ساتھ معاملوں میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں اور برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا، مگر آج تیرے پاس اللہ کی حجت، نشانی اور برہان آ چکا۔ اب جہل و نادانی، عقل و درگزر کے قابل نہیں ہے۔ حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ کہ یہی کامیابی اور کامرانی کی راہ ہے، اور اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کر جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاح و خیر کے تمام سامان پھٹا دیے۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبودی کی راہ ہے، اور دیکھ ایسا نہ کر کہ حق کی دعوت کے راستے کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھے، اور جو آدمی بھی ایمان لے آئے اس کو اللہ کا راستہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے لگے۔ اے قوم کے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو
اور اللہ کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے عمر و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے کا طریقہ اختیار کیا تھا ان کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لے آئی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں ہے، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کر یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مریر تھے، شرح کلامی، حسن خطابت، طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اس لیے مفسر ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بس انہوں نے نہایت نرم گرم ہر طریقے سے ہدایت کے کلمے کہے، پر اس بدبخت قوم پر ذرا بھی کوئی اثر نہ ہوا، اور کچھ کمزور اور بوڑھے لوگوں کے علاوہ کسی نے حق کے پیغام پر کان نہ دھرا۔ وہ خود بھی اس طرح بدعمال رہے اور دوسروں کا راستہ بھی روکتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والے کو حق قبول کرنے سے روکتے، اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے۔ اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے دھمکاتے اور طرح طرح سے ٹیڑھے راستے پر چلنے پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی حق کی دعوت کا سلسلہ برابر جاری رہا، تو ان میں سے بڑے قسم کے لوگوں نے، جن میں اپنی شوکت اور طاقت کا گھمنڈ تھا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تجھ کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہو تب بھی زبردستی مان لے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ جبکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر اس کی طرف لوٹ آئے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی یہی مرضی ہو تو وہ جو چاہے کرے گا۔ ہمارے رب کا علم تمام چیزوں پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سزا کے ساتھ فیصلہ کر دے کہ تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ عزم و استقلال دیکھا تو ان سے چہرہ پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، خبردار، اگر تم نے شعیب کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنی طاقت پر تمہاری اصلاح کی کوشش کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے اللہ کی حجت اور دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں۔ مگر افسوس، تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو تم سے نہ چھوٹا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی تو نہیں مانگ رہا، اور نہ کوئی دنیا کے نفع کو طلب کر رہا ہوں۔ میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔ قوم کے سردار نے کہا، شعیب، کیا تیری عبادت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں، اور اس کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہے معاملہ کرے؟ اگر ہم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کرے، بس کیا ایسی تعلیم دینے کہ تجھ کو اس
سنجیدہ اور سچا رہبر کہہ سکتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی دلجوشی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے قوم، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تیری یہ بے واقعہ اور اللہ کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہ انجام نہ کر دے جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، اللہ کے سامنے جھک جا اور اپنی بد کرداریوں کے لیے بخشش کا طلبگار بن جا اور ہمیشہ کے لیے ان سے توبہ کر لے۔ بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے، وہ تیری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے، تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے۔ اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی میں ہم سب سے اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا ڈر ہے، ورنہ تجھ کو سرمسار کر کے چھوڑ دے، تو ہرگز ہم پر غالب نہ آ سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کی وجہ بن رہا ہے؟ حالانکہ میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو، تو وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو، بہت جلد اللہ کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا حقدار کون ہے اور کون جھوٹا اور کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں، آخر وہی ہوا جو اللہ کے قانون کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے۔ یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہو اور اس کی سچائی کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اطاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائے، تو پھر اللہ کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت کا سامان بنا دیتا ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کے بدلے میں ہی شعیب علیہ السلام کی قوم کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یکایک ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ کے گولے برسنے لگے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے ڈر اوندھے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ ترجمہ ہے، الاعراف سورت میں اس کا ترجمہ ہے، پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، بس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔ دوسرا ترجمہ سورہ الشعراء میں ہے، پھر انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، بس آ پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے جس میں آگ تھی، بے شک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ حضرموت میں ایک قبر ہے، وہاں کے باشندوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے، جو مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہی ان کی وفات ہوئی۔